بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ آج لاہور میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر نے آج مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں مسلم لیگ کی سینئر قیادت بھی موجود تھی۔ دو طرفہ تعلقات کے اوپر بات چیت کی اور اس کے بعد ان کے اعزاز میں دورانہ دیا گیا اور اس دورانہ میں شہباز شریف سے انہوں نے ملاقات کی اور اس میں بھی باہمی دلچسپی کے امور اور ملک کی صورتحال اور اس کے علاوہ خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ اس معاملے میں آج کیا پیش رفت ہوئی اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم موضوع ہے ڈی جی آئی ایس اے کی تقرری کا نوٹیفیکیشن تاحال جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ آج عمران خان نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ اس معاملے میں ایک تکنیکی خرابی تھی جسے دور کر لیا جائے گا اور قیاس ارائیاں اس معاملے میں درست نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم موضوع ہے کہ ملک میں کرونا کے وار تو جاری ہیں لیکن ایک اور وبا نے اپنے پر پھیلا لیے ہیں اور ڈینگی جو ہے وہ اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پنجاب میں مریضوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی ہے اور صرف لاہور کے مریضوں کی بات کی جائے تو 3800 سے زیادہ مریض ہیں۔ وزیر صحت یاسمین راشد نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ نجی اسپتالوں میں بھی 5000 بیڈ ڈینگی کے مریضوں کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ آخر میں پروگرام میں بات کریں گے ہم وزیر اعظم جوام کمال کی آج ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ جوام کمال نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ دوسری طرف بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ عبدالرحمان کھیزران نے جوام کمال پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی کوشش کی، اپنے بیٹے کے ذریعے انہیں آفرز دی لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے اور انہیں جانا ہی ہوگا۔ ان تمام معاملات پر سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح سینئر صحافی اور تجزیہ کار استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ سب سے پہلے آج کی اہم ملاقات کا ذکر کرتے ہیں۔ امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر نے آج مریم نواز سے بھی ملاقات کی اور شہباز شریف جو مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں، سر کیا دیکھتے ہیں اس ملاقات کو؟ دیکھیں، اس پہ بہت تبصرے ہو رہے ہیں۔ کسی ایک ہمارے اچھے سینئر تجزیہ نگار نے یہ کہا کہ اس سے تو پارٹی کی جو ڈکوٹمی ہے، دو حصے ہیں کہ شہباز شریف سے ملاقات کی اور مریم نواز سے بھی ملاقات کی، اس طرح ہی آئی ہے نا خبریں۔ باقی دہرانا ورانا یہ تو آپ نے صحیح نقشہ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن خبریں عموماً یہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے مریم نواز سے ملاقات کی، شہباز شریف سے ملاقات کی، گویا پارٹی کے دو دھڑوں سے ملاقات کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ناظم الامور 18 ماہ کے بعد آئی ہیں، وہ سفیر پہلے موجود نہیں ہے، وہ آ کے انہوں نے پہلے گورنر سے ملاقات نہیں کی، پہلے وزیر اعلیٰ سے یا اسپیکر سے ملی ہے، بعد میں ملاقات نہیں کی۔ پنجاب میں آ کے انہیں معلوم تھا کہ یہاں سب سے بڑی قوت کون ہے، اسے رابطہ کرنا ہے۔ اچھا، وہ قوت کون سی تھی؟ مسلم لیگ تھی۔ تو مسلم لیگ سے انہوں نے اگر شہباز شریف کے علاوہ مریم نواز سے ملاقات کی ہے تو گویا یہ کہا ہے کہ بھی نواز شریف کو بھی اگر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آن بورڈ لے لو۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ نواز شریف بہت سخت سٹینڈ لیے ہوئے ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی یہی ہے کہ شہباز شریف جو کریں یا کہیں، جو قدم اٹھائیں، اس میں ان کو تائید حاصل ہو نواز شریف کی۔ تو یہ گویا اس قوت کا اعتراف ہے جو پنجاب میں یہاں موجود ہے، اور خطے میں صورتحال ایسی ہے کہ امریکہ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن گنی جاتی ہے، پنجاب میں خاص طور پر صوبے میں جو سب سے بڑی قوت گنی جاتی ہے، اس کو آن بورڈ لے۔ مسئلہ صرف افغانستان کا نہیں ہے، مسئلہ امریکہ کی چین سے لڑائی کا بھی ہے۔ اور اس وقت آئی ایم ایف جس طرح ہمارے کان مروڑ رہا ہے، کان کیا مروڑ رہا ہے، بازو مروڑ رہا ہے بالکل ہمارے، اس میں بہت اہمیت ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے دوبارہ سی پیک کی طرف دیکھ رہی ہے۔ 3 سال کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے، جس میں بھی شامل ہوں، کہ سی پیک کے منصوبے کو روکنے کے لیے ہمارے یہاں سیاسی تبدیلی لائی گئی تھی، اور یہ کہ جب پہلا دھرنا دیا تھا تحریک انصاف نے 14 میں تو چین کے صدر پاکستان آ رہے تھے، اس کو روک۔ اب سارا 3 سال کا ایجنڈا، اب تو جو اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا سی پیک اتھارٹی کا، اس نے بھی کہہ دیا 3 سال سے کوئی کام نہیں ہوا۔ آج بزدار صاحب نے بتایا کہ ہم نے بندوبست کیا ہے، چین سے کمپنیاں آ رہی ہیں، ہمارے یہاں انویسٹ کریں گی، یہ کریں گی، وہ کریں گی، بہت سی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ آج کچھ منصوبے بنائے انہوں نے۔ سوال یہ ہے کہ 3 سال کیا، اب آپ کی ریلوے لائن بننی تھی جس میں یہ شیخ رشید بھی بڑا بولا کرتے تھے، ML1 پشاور سے لے کے کراچی تک، جو ویسے منصوبہ تو پہلے سے تیار ہے، خواجہ رفیق کے زمانے سے تیار ہے، سعد رفیق کے زمانے سے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کریڈٹ لینا چاہا، وہ شروع کیوں نہیں کر پا رہے بھائی؟ چائنا کے بینکوں نے قرضہ 6000 کے کتنا 600 بلین قرضہ جو سینکشن کیا ہوا، کیوں شروع نہیں کر پا رہے؟
پاکستان کے ریڑھ کی ہڈی یہ ریلوے لائن. انگریز نے جو 2-4 چیزیں ہمیں اچھی دی ہیں, ایک یہ ریلوے لائن دی ہے اور دوسرا ہمیں نہری پانی کا سسٹم دیا. ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں. وہی کہ ایک بار وزیر ریلوے نے کہا تھا کیا فرق پڑتا ہے, افغانستان میں تو ریلوے نہیں ہے. آپ کا کیوں نہیں لے پاتے؟ کچھ کہتے ہیں کہ چین کہتا ہے کہ ابھی مطلب اس کو اعتبار نہیں کر رہا. کچھ کہتے ہیں نا کہانی یہ نہیں, IMF نے روک رکھا ہے کہ آپ اتنا بڑا قرضہ نہیں لے سکتے. ہمیں کچھ طے کرنا بھائی. ہمارے سر پہ بھی IMF ہے, ہمارے سر پہ امریکہ نے جیسا روڑا ہوا ہے, اسے بھی کچھ آفر کرنی پڑے گی. اسے یہ بھی پتا ہے کہ آنے والے دنوں مہنگائی کی وجہ سے حکومت میں کتنے دباؤ ہے, کتنا کھچاؤ ہے. تو ان کا ناظم سفیر ہی نہیں ہے 18 مہینے سے. اب جو آئی ہے کونسل جنرل ناظم الامور ہے وہ یہاں کی, یعنی چارج چیف افیئر جسے کہتے ہیں, یعنی سفیر کی غیر موجودگی میں گویا وہی سفیر ہوتی جب سفیر نہ ہو. وہ آ کے اس نے سب سے پہلی ملاقاتیں جو ہے دونوں سے کی ہیں. یہ ڈکوٹمی نہیں ہے. یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ بھائی دونوں کو ہم کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا ہے. کیا آپ کہیں گے دھمکی دی ہے, دھمکی تو پھر یہی دی ہوگی کہ مل جاؤ بھائی, مل کے کچھ کر لو. دیکھیں جب کوئی ملک میں تحریک چلتی ہے نا, آج کسی نے ٹھیک کہا تو انڈیا ہو یا امریکہ ہمیشہ تحریک کا ساتھ دیتا ہے. میر صاحب, یہ ساری صورتحال پر مسلم لیگ کے جو رہنما ہیں پارٹی کے اندر کی کیا صورتحال ہے, وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس پر ہم نے رابطہ کیا ہے جناب مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ارشد صاحب سے, ہمارے پہ موجود ہے, ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. بس ہم ٹیلی فون لائن پر ہی گفتگو چونکہ کرتے ہیں اس لیے آپ سے زیادہ رابطہ نہیں ہوتا. تو آج مسئلہ یہی ہے کہ مریم نواز سے ملے ہیں, شہباز شریف سے ملے ہیں, اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو پارٹی کے اندر جو دوئی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, شہباز شریف کو بھی اور نواز شریف کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ پنجاب میں اصل طاقت کیا ہے. اس طاقت کو وہ آتے ہی سب سے پہلے چارج جی افیئر نے جو کام کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ لاہور میں آ کے نہ گورنر سے پہلے ملاقات کی ہے, نہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے, بلکہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ سے ملاقات کی ہے. اور یقینی طور پر کیا خبر ہے اندر کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے چینل ٹی وی ٹوڈے, اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ قومی اور انٹرنیشنل ایشوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں. جو آپ نے بجا کہا کہ امریکن ناظم الامور کا آنا اور رائیونڈ میں آنا, اور اسی جگہ پر جہاں پر میاں نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھی, وہی اسی جگہ پر آج مریم نواز شریف صاحبہ تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایس وی پی سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب تھے, ایکس انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب تھے, اور خرم دستگیر اور فاطمی صاحب تشریف فرما تھے. اور ڈسکشن جو ہے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ایشوز پر ہوئی. پاکستان کی بات ہوئی, اور پاکستان کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے اس وقت کی چیزیں ڈسکس ہوئی جب پاکستان مضبوطی کی طرف بڑھ رہا تھا. اور آج جو افغانستان کے ایشوز ہیں اور جو انٹرنل اور ایکسٹرنل ایشوز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تمام معاملات پر, پولیٹیکل معاملات پر, اور جو موجودہ سچویشن ہے گورنمنٹ کی, وہ چیزیں ڈسکس ہوئی. اور قائدے مسلم لیگ میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. اور شہباز شریف صاحب کیونکہ میں ان کے ساتھ کیبنٹ ممبر رہا ہوں ایز اے چیف منسٹر, ان کی ایڈمنسٹریشن الحمدللہ پوری دنیا میں ان کی ورکنگ 24 آورز میں الحمدللہ 18 گھنٹے کام کرتے تھے. اور ان کو امریکن اور چائنیز جو ہیں الحمدللہ وہ پنجاب سپیڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور پھر پنجاب میں پارلیمانی لیڈر حمزہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ ایک سب میسج جو گیا ہے اوور آل الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ بڑا اچھا امیج کریٹ ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کا احترام ہونا چاہیے, آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, عوام کے بنیادی حقوق جو ہیں آج بالخصوص مہنگائی, بے روزگاری, لا قانونیت جو ہے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. عثمان بزدار صاحب میرے کولیگ تھے پرانے, 2013 سے 2018 تک ان کے پاس مسلم لیگ نون کا ٹکٹ تھا, وہ الیکشن ہار گئے تھے. اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ اپنا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب سے ملے ہیں, پرویز رئی صاحب سے ملے ہیں, بعد میں ملے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں
کہ آج جو انٹرنیشنل لیول پر جو پاکستان کے انٹرنل حالات ہیں کہ عمران خان صاحب تو امریکہ بھی جاتے تو وہاں پر بھی میاں نواز شریف صاحب کی جیل کا جو ایئر کنڈیشنر تارنا تھا وہی بات جا کر کرتے تھے اور پوری دنیا میں کہتے تھے کہ جناب ہمارے ملک میں کرپشن کمیشن. تو آج انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ جو آ چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کرپشن کا لیول بڑھ چکا ہے. آج پاکستان کا گروتھ ریٹ 5.8 جو تھا آج آپ دیکھیں وہ 2019 میں 1.9 ہوا اور اس کے بعد 0.4 پہ آیا. اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں جس سے عام پبلک کا جو آدمی وہ ڈیمیج ہو چکا ہے, وہ پریشان ہے. بالخصوص میں خود ایک ذمہ دار ہوں. مجھے سجاد میر صاحب آپ کی وساطت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ذمہ دار اس لیے زیادہ پریشان ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ڈی اے پی کی بوری 2500 کی تھی آج 7000 کی ہو چکی ہے. جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بجلی کا یونٹ کسان کو 5 روپے 35 پیسے کا ملتا تھا وہ آج 16 روپے کا اور سیم ڈے 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک وہ 27 روپے کا ہو چکا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوتی ہیں کہ عوام کے ایشوز کو ٹیک اپ نہیں کیا جاتا. ہاں لینڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے, ایف ای اے کو استعمال کیا جا رہا ہے صرف اور صرف اپوزیشن کے لیے, اور جو گورنمنٹ میں ہے وہ معلوم جبے والا کیس ہو, وہ بلین ٹریز والا ہو, میٹرو بس والا ہو, وہ ہیلی کاپٹر والا کیس ہو, اس کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ڈسکس بھی ہوئی ہیں اور الحمدللہ جو میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو آئین کی بالادستی, آج وہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایک ہفتے سے چیز ڈسکس ہو رہی ہیں کہ یہ جو عسکری قیادت نے یا عسکری لیڈرشپ نے جو انٹرنل پوسٹنگ ٹرانسفر کی تھی, ابھی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو ایک بیچ میں ہیں اور چیف صاحب کی اور سی ایم صاحب پی ایم صاحب کی میٹنگ ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ ہر ادارے کو, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, وہ ایف آئی اے ہو, وہ نیب ہو, وہ تمام اداروں کو سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہیں وہ ہو اور جو ان کو پسند نہیں ہے وہ کسی کو قبول نہیں کرتے. اس لیے میں صرف یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم الیکشن ہماری ڈیمانڈ ہے اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اب یہی بیانیہ جو ہے الحمدللہ ہر شخص کی زبان پر بھی ہے اور حکمران ایکسپوز ہو چکے ہیں اور اب ان کے پاس 3.5 سال کی کوئی کارکردگی نہیں کہ صرف انہوں نے جو مہنگائی دی ہے, عام آدمی ڈسٹرب ہو چکا ہے اور کرونا کی بات کرتے کرتے ڈینگی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. 4000 سے زائد پیشنٹ جو ہیں وہ مختلف ہسپتالوں میں پریشانی کے ساتھ پھر رہے ہیں, پراپر ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی. اور شہباز شریف صاحب کا بالکل جناب درست فرما رہے تھے آپ, اور بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ساری باتوں کو کور کیا, پوری سچویشن کو. اصل میں بات یہ ہے جی یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ان کو امپورٹنس دی. آپ ملک کے اندر نہ امپورٹنس ہے, دنیا تو دیتی ہے. آپ یہ روتے رہے وہ فون نہیں کرتا, اس کی نمائندہ آ کے یہاں ان لوگوں کو ملتی ہے. آپ کو سوچنا چاہیے, ایک طرف آپ کی یہ لڑائی ہے, دوسری طرف آپ نے وہ لڑائی لے رکھی ہے. آپ کہتے ہو کوئی ہم سیم پیج پہ ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے آئیڈیل تعلقات ہیں, آپ کہتے ہیں ہم تقرری کر دیں, کلب کر دیں گے. بھائی وہ تو ہو چکی تھی, اعلان کر دیا, آپ نے روکی ہوئی نا. اب کبھی آ جاتا ہے شیخ رشید کہنا پڑتا ہے نہیں یہ نہیں کہا وزیر اعظم نے کہ میں ان لوگوں کو جن کو تعینات کرنا ہے ان کا انٹرویو کروں گا, نہیں یہ نہیں کہا. بس کل چلا جی وہ کاغذ یہ فوراً انہیں کرنا چاہیے تھا, وہ اپنا پرابلم پیدا کر رہے ہیں اپنے لیے, اور میرا خیال میں یہ کوئی اچھا پرابلم نہیں ہے. اچھا میر صاحب, ناظم الامور اینجلا ایگلر جس آئی ہیں تو کیا پروٹوکول کے مطابق ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے جو حکومتی ارکان ہوتے ہیں یا نمائندگان ہوتے ہیں ویسے تو امریکہ جنگل کا بادشاہ ہے, انڈے دے یا بچے دے پہلے اس سے ملے. گورنر صاحب تو نہیں ہے ملک میں ویسے بھی, لیکن عثمان بزدار صاحب تو موجود تھے. نہیں یہ اس کے باوجود بھی یہ کوئی لازمی نہیں کیا کریں, انہیں پتا ہے کہ کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا ہے. وہ امریکیوں نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ سخت بات کہہ دی تھی, میئر آف اسلام آباد کہہ دیا تھا وزیر اعظم کو جب وہ انٹرویو نشر کیا اس کا, اور ساتھ یہ کہا کہ جن سے بات کرنی ہے ان سے بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں مسائل پیدا کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور یہ مسائل جو ہیں دیکھیے ہماری حکومت بھی ان مسائل کو ہوا دے رہی ہے. جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں تو آپ کھل کے بات کو کر دیں کہ اختلاف تھا, کیا اختلاف تھا, وزیر اعظم کیا چاہتے تھے, وہ کیا چاہتے تھے, سیاسی سوچ ہے. اب سیاسی سوچ تو یہی ہے کہ کون ہمیں مضبوط رکھتا ہے. آپ ایک شخص کو متنازع بنا رہے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے سر، آگے ایک اور عام معاملہ ہے جس پہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے، چونکہ پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس سی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ابھی بھی جاری نہیں اسی ہوا، پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور اس پہ آپ یہ دیکھیے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ تکنیکی خرابی موجود تھی، اس کو درست کر لیا، کیا سرائیاں نہ کی جائیں، معاملات جو ہے وہ جلد سلجھ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر سید غضنفر علی صاحب، ان سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ کیا معاملہ بریگیڈیئر ہے۔ غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں، وہ ماشاءاللہ سیکورٹی کے معاملات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس ادارے میں بھی ان کا تعلق رہا ہے، ان سے ہم پہلے بھی گفتگو کی، آج بھی گفتگو کرتے ہیں میرے خیال میں۔ لائن پہ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایسا کیا صورتحال ہے، یہ اتنا کیا کاغذ پہنچ گیا ہے، تکنیک کا بھی دور ہو رہی ہے، کچھ کر رہے ہیں، کبھی کوئی افواہ اڑا دی جاتی ہے، انٹرویو کرنا ہے، کوئی بتاتا ہے انٹرویو نہیں کرنا، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی تھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی تو اس کو امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے، ڈیلے کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تو میری لیے تو یہ بہت دکھ کا تعصب کا مقام ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ کس کو پوسٹ کیا جا رہا ہے یا کس کو پوسٹ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اتنا مجھ کو یقین ہے اور اتنا مجھے سسٹم کا پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جنرل آفیسرز ہوں یا جونیئر رینکس ہوں، ان سب کی پوسٹنگ پلان کرتا ہے ایم ایس برانچ۔ ایم ایس برانچ کے پاس وہ تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے جو آفیسر نے اپنی زندگی میں کمایا ہوتا ہے، اور جو کورسز کی ہوتے ہیں، جو ان کی رپورٹس ہوتی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل کے حساب سے جب پوسٹنگز ہوتی ہیں تو اس کی ایک دو امپلیمنٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس نے کور کو کمانڈ کرنا ہوتا ہے، اس نے اسٹاف اپوائنٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ اگر اف ہی از ناٹ ریکمینڈیڈ فار دی کمانڈ تو وہ پھر کور کمانڈ نہیں کرتا۔ ایسی بھی چیزیں ایک لیفٹیننٹ جنرل ہو جاتے ہیں لیکن ریکمینڈیڈ فار کمانڈ نہیں ہوتے۔ تو اب اس طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے کور کمانڈرز کی پوسٹنگ نکلتی ہیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی جیسے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور نارملی عامی چیز جو ہے اس کے بارے میں آپ پرائم منسٹر کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں۔ اب اس کانفیڈنس میں لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو، کیونکہ یہ انٹیلیجنس قسم کی پوسٹنگ ہے، اور اس کی اپنا پہلے جو ہے وہ ہوتا تھا کہ کوورٹلی ہو، سیکریسی میں ہو، تو جو ہوتے ہیں عامی چیز ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر سے ڈسکس کر لیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں، اور اس اپروول کے تحت جو ہے وہ پوسٹنگ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ اب اس میں چاہے جنرل فیض حمید ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو جو اس وقت کے کور کمانڈرز ہیں، وہ سارے ایک ہی قابلیت کے حامل ہیں، لیکن ایم ایس برانچ یہ دیکھتی ہے کہ انٹیلیجنس کے حساب سے، یعنی اگر ڈی جی ایم آئی پوسٹ کر رہے ہیں یا ڈی جی آئی ایس آئی پوسٹ کر رہے ہیں تو کون سا آفیسر ایسا ہے جو ان معاملات کو سمجھتا ہے، جن معاملات اس کو جا کے کمپلیکس آرگنائزیشن کے اندر پیش آئیں گے۔ اب آئی ایس آئی کا دنیا میں جو آئی ایس آئی نے نام بنایا ہے، اور جس طرح لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ کم بجٹ کے اندر سب سے اچھا ڈیلیور کرتی ہے تو آئی ایس آئی کرتی ہے، تو وہ اس کی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ہے، وہ اس ادارے کی طاقت ہے جس کے ذریعے جو اس کے آفیسرز، کیونکہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے، نیوی کے بھی آفیسرز ہیں، آرمی کے بھی آفیسرز، ایئر فورس کے بھی آفیسرز ہیں اس میں، اس کے علاوہ سویلینز بھی ہوتے ہیں جو آئی او بھرتی ہوتے ہیں اور پھر ترقی کرتے کرتے ڈائریکٹر کے عہدے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ اسٹرینتھ اس کی ہے، اس میں یہ میٹر بہت کم کرتا ہے کہ ٹاپ پہ کون شخص آیا۔ ٹاپ پہ جو آتا ہے اس کا ویژن اور اس کا کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ایجنسی کو لے کے چلتا ہے۔ اب جس ایجنسی نے اتنا نام دنیا میں بنا لیا، اس کو ڈیبیٹیبل بنانا اس چیز کے اوپر کہ انٹرویو، پوسٹنگ، یہ میرا خیال یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیے سجاد صاحب اپنا سوشل میڈیا اٹھائیے، ایسے ایسے بچے ہیں جن کی ابھی فوج میں جانے کی عمر بھی نہیں ہوئی ہے، جو ابھی اہل بھی نہیں ہے آرمی، نیوی، ایئر فورس جوائن کرنے کے یا گورنمنٹ سروس، وہ لیفٹیننٹ جنرل سے تبصرہ کر رہے ہیں، وہ ان کے ریکارڈ کو لے کے ڈسکس کر رہے ہیں۔ کیا دنیا میں یہ طریقہ کار ہے حکومت کا کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ڈیبیٹیبل بنائیں اس بیسس کے اوپر کہ جی ٹیکنیکل کیا ٹیکنیکل فالٹ ہے؟ کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے۔ آرمی جس کو بہتر سمجھتی ہے اس کا نام ریکمینڈ کر دیتی ہے۔ اب آپ نے اس کو پولیٹیسائز کر دیا ہے، پریس کانفرنسز آپ کر رہے ہیں، تو قانونی طریقہ کار کا لیکچر دیا جا رہا ہے، جیسے باقی لوگ ملک میں رہتے ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سب کو جو پتہ ہے وہ چند مخصوص لوگوں کو پتہ ہے۔ قانونی طریقہ کار آپ بھائی کس قسم کا کلیش؟ وائی کلیش؟ وائی آر یو میکنگ اٹ این ایشو؟ اٹس اے نارمل پوسٹنگ پروسیجر، اٹس اے نارمل پوسٹنگ آرڈر which should have been implemented
چاہتے پرائم منسٹر جو چاہتے وہ اس وقت کنوے کر دیتے کہ جی یہ جو آپ نام لے رہے ہیں میں اگری نہیں کرتا, آپ آئیے 2 نام اور لے آئیے میرے پاس. لیکن اس کو اتنا ڈریگ کرنا یہ تو انسٹیٹیوشن کو ڈیمیج کرنے والی بات ہے. اور ڈیلے کرتے جانا یہ کس کے انٹرسٹ پہ ہو رہا ہے اور کس کے لیے ہو رہا ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہوتا ہے نا, ریاست کو چلانے کا طریقہ, اس میں ہر جگہ آپ اتھارٹی نہیں جتاتے. بعض جگہ آپ کو وزڈم سے ویژن سے کام کرنا ہوتا ہے, جس میں ہو سکتا ہے آپ اپنی اتھارٹی کو کوورٹلی امپوز کر رہے ہو اور اس کے طریقہ کار ہے. لیکن یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے, اور وہ جو اب دیکھیے وہ ونڈی شرما آئی تھی وزیر خارجہ, اس نے امریکہ میں بیٹھ کے وہ انڈیا میں بیٹھ کے کیا بیان دیا تھا کہ ہم پاکستان میں ہمارا بڑا نیرو ویژن ہے جس پہ اب کس قسم کے ڈسپیوٹ آپ کے اوپر جو آئے ہوئے ہیں, کس قسم کے ایشو میں پاکستان انوالو, کیا ان ایشوز کے اندر دیر از اے نیڈ ٹو ریز اندر ایشو, جو از دیر اے نیڈ ٹو میک اے نان ایشو ہے ایشو. اگر وہ آپ اس کو ایشو بنائے ہیں, آپ بتائیے آپ کیا سوچتے ہیں ایز اے سویلین. میں تو چلے فوجی ہوں, شاید میرے اوپینین بائز ہو, یا میں نے ISI میں نوکری کی تھی, ہو سکتا ہے میرا اوپینین بائز ہو اور آپ سمجھ رہے ہیں میں کوئی ایموشنلی باتیں کر رہا ہوں, غلط باتیں کر رہا ہوں. آپ ایز اے سویلین یہ فیل نہیں کرتے کہ اس کو کیوں ڈیبیٹیبل بنایا گیا اور کس لیے ڈیبیٹیبل بنایا گیا, کیوں اس کے اوپر اتنی بحث ہو رہی ہے, کیوں سوشل میڈیا پہ تمام لیفٹنگ جرنلز کی وہ جو اپنا سروس پیٹرن جو ہے وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں, اور ایسے لوگوں سے جن کو جو ٹام ڈک ہیری جن کو ٹکے کا پتہ نہیں ہے فوج کا, وہ بیٹھ کے وہاں پہ اپنے وزڈم کے جو خیالات ہیں وہ پیش کیے, اس لیے کہ آپ نے اس کو ایک ڈیبیٹ بنا دیا, اور اتنی بری طرح سے ڈیبیٹ بنا دیا ہے کہ کیا یہ کام ہوتے ہیں, اس طرح ریاست کے طریقہ کار اس طرح چلتے. تو یہ جو چیزیں بڑے افسوس ہمارے لیے. ٹھیک بات فرما رہے ہیں آپ جی, بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے پوری مسئلے کو. دیکھیے یہ خود ISI میں سرو کیا نا, یہاں کے چیف تھے یہ, اور یہ ساری صورتحال کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ڈیبیٹیبل کس چیز کو بنا رہے ہیں. ملٹری سیکٹری کا یہ کام ہے, MS کہتے ہیں جسے, وہ MS برانچ کا کام ہے. ہر کارڈ ہوتا ہے وہ ایک بندے کی پروموشن, اس میں آپ کہہ لیجیے آپ نے بندہ بے نظیر نے کیا تھا نا, ایک ریٹائرڈ جنرل کو لگا دیا کلو کو, چل ہی نہیں پایا. صحیح. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر سید غضنفر علی شاہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ایک اور معاملے پہ اس کے بعد بات کریں گے. وقت ہوا بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام سجاد میر کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب, جام کمال وزیر اعلیٰ بلوچستان نے آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور اس عزم کا دوبارہ سے اعادہ کیا, وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. دوسری جانب بلوچستان عوامی پارٹی کے عبدالرحمان کھیترانی نے یہ الزام لگایا جی کہ میرے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, میرے بیٹے کے ذریعے سے مجھے آفر ہوئی ہے کہ آپ کو من پسند وزارتیں بھی دیں گے, لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے, لہذا اس معاملے پر بات نہیں ہوگی. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ نہیں کہنا اس میں کیا ہے, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جمیعت علماء اسلام فے کے رہنما جناب مولانا امجد صاحب. ان سے میں پوچھتا ہوں, ہم روز اس پہ گفتگو کرتے ہیں, وہ میرا خیال میں زیادہ انسائٹ دے سکیں. السلام علیکم مولانا. ہیلو سر, ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کال ڈراپ ہو گئی. یہ بات ہو رہی تھی کہ اپوزیشن اس طرح مطمئن ہے کہ ہم ان کو ہٹا دیں گے, وہ ڈٹ چکے ہیں. یہی ہوتا ہے. دیکھو جام کمال کی آپ ایک تعریف تو کریں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور اس بات کی عموماً جب بلوچستان میں تحریکیں پیش ہوتی ہے التوا عدم اعتماد, تو اس پہ توقع یہی ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گی, پیچھے کوئی ہاتھ ہوگا, کچھ کیا جائے گا. وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. ہم لوگوں کو وہاں بلایا, انہوں نے سنجرانی صاحب کو بلایا, کچھ یہ کیا, جو سے ملے لوگ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے, لیکن وہ اپنی کوشش تو کر رہے ہیں نا جی. پھر وہ اب اسلام آباد گئے, وزیر اعظم سے ملاقات کر کے آئے, اور وہاں بھی یعنی کہ تاثر انہوں نے یہی دیا کہ وہ جیسے فائٹ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. اپوزیشن بھی ڈٹی ہوئی ہے, یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نرم پڑتے دکھائی دے رہے ہوں. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا. سر پہلوان دونوں تگڑے لگتے ہیں. اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ ہوگا. مولانا امجد صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ جی. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. لائن گڑبڑ ہو گئی تھی بیچ میں, بس ہم پوچھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ جام صاحب کا معاملہ کیا نظر آتا ہے آپ کو جی؟ جام صاحب کا کمال اب کم ہو رہا ہے جی, اور وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان ہی نہیں پورے ملکی سطح پر جو ہے وہ مسلسل ناکامیوں کا سامنا سے کرنا پڑ رہا ہے. اب بلوچستان میں صورتحال یہ ہے کہ خود اپنے ان کے جو تھے وہ اس کے مخالف ہو گئے.
ان تمام حالات پر تمام سیاسی جماعتوں کی نظر ہے اور JUI کے وہاں پہ ایک واضح پوزیشن ہے. ہم نے اس ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ہماری وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کے مسلسل اجلاس ہو رہے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے، جی بالکل صاف آواز آ رہی ہے. پارلیمانی کے مسلسل اجلاس بھی ہو رہے ہیں، پارٹیز پہ پوری نظر رکھے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ابھی اگلی صورتحال کیا بنتی ہے. لیکن جمال صاحب کے تو اپنی صورتحال یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. وہ پارٹی تو سلن تھی ہی نہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک برائے نام پارٹی تو بنائی ہوئی ہے. اس میں ہاتھ پاؤں تو پورے مارے ہیں اور اب مختلف لوگوں کے دروازوں پر وہ پہنچے ہیں جہاں سے انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. اچھا، اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ آئندہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ اپوزیشن سے ہوگا یا انہی کی پارٹی کا کوئی بندہ ان کی جگہ لے گا؟ کیا آپ نے لوگوں نے سوچا ہوا اس معاملے میں؟ ابھی دیکھیں یہ تو تمام چیزیں انڈر ڈسکشن ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اپنی جماعت کی صورتحال کیا ہے. ان کی جماعت کی صورتحال بھی واضح ہو چکی ہے. اس کے بعد اگلی صورتحال ہوگی جب یہ اعتماد کے لیے تیار ہوں گے. ہماری جماعت اگر فیصلہ کرے گی تو یہ جماعتیں بیٹھ کر مشترکہ طور پر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں. تو یعنی کہ ابھی فیصلہ اس معاملے میں کوئی نہیں ہوا کہ ان کا جانشین کون ہوگا اگر وہ ہار جاتے ہیں، تحریک بعد ان کے خلاف پاس ہو جاتی ہے تو ان کا جانشین کون ہوگا، یہ ابھی بات طے نہیں ہوئی. ان کی پارٹی سے ہوگا یا اس سلسلے میں آپ اپنے کوئی بندہ اپوزیشن کھڑا کرنا چاہے گی؟ کیا کرنا چاہے گی؟ اس میں دیکھیں اپوزیشن جماعتیں، اصل فیصلہ تو بہرحال اپوزیشن جماعتوں کو ہوگا. وہ جماعتیں ہی جو فیصلہ کریں گی اس کا ہی بلوچستان کی طرف پر اثر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند دنوں کی بات ہے جس میں فیصلہ بازی ہو جائے گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلوچستان میں جب تبدیلی آتی ہے تو نقشہ ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے اور اصل حکمران کوئی اور ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ اس طرف پوری قوم کی توجہ مبذول کرائی اور میڈیا کے ذریعے کہ پاکستان میں یہ جو ایک کنسیپٹ ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے ووٹ کا احترام ہونا چاہیے اور ووٹ جس کو وہ دیں اس جماعت کو حق ملتا ہے. ٹھیک. موجودہ حکومت کے حوالے سے تو مولانا صاحب کا ایک بڑا واضح موقف ہے. انہوں نے اول روز سے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے اور آج تک وہ اسٹیج پر قائم ہیں. وہ کے بعد ایک تھوڑے سے حالات تبدیل ہوتے رہے لیکن وہ اپوزیشن جماعتوں کے مشاورت کے ساتھ ہوتے رہے. اب ہم سمجھتے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کی تو ایک صورت یہ سامنے نظر آ رہی ہے، شاید اب قوم نئے الیکشن کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک بات. اور ملکی مسائل کا متبادل اور حل واضح طور پہ فیئر اینڈ فری الیکشن. ٹھیک. JUI کا موقف ہے کہ ملک میں الیکشن کروا دیے جائیں، اقتدار حقیقی عوامی ووٹوں سے جیتنے والے لوگوں کو منتقل کیا جائے، کیونکہ ملک اب اتنے مسائل میں گر چکا ہے جس کو اب ان کے لیے حل کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل درست. بہت شکریہ آپ کا مولانا، آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی. بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب ہمارے ساتھ تھے. ماشاءاللہ انہوں نے بہت سیدھا دو لفظوں میں تجزیہ کیا، کوئی جوش نہیں دکھایا، کوئی جذبات، سیدھی بات کی کہ یہ صورتحال ہے، یہ ہے. اب ایک سوال یہی تھا کہ اپوزیشن سے وزیر اعلیٰ ہوگا یا انہی کی پارٹی سے ہوگا. ان کی پارٹی اس چکر میں کہ انہی میں سے کوئی وزیر اعلیٰ بنے، اور اپوزیشن انہی کی پارٹی کا بندہ بنانے کے لیے تھوڑا لڑائی لے گی. اب یہ بڑا ایک سیاسی امتحان ہوگا وہاں کا. میر صاحب اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کی صورتحال میں ہارس ٹریڈنگ تو بڑے زوروں سے ہوتی ہے. ہارس ٹریڈنگ عوامی پارٹی نے تو کہہ دیا کہ دیکھیے بلوچستان میں ہارس ٹریڈنگ بھی نہیں ہوتی. بس عقاب جس کے سر پہ بیٹھ جائے، ہما جس کے سر پہ بیٹھ جائے، اسی کا مقدر جاگ اٹھتا ہے. اور یہ ہما کیا ہے، کون ہے، کس کو کہتا ہوں میں نہیں، دنیا کس کو کہتی ہے وہ آپ چھوڑ دیجیے. نہیں بتانے کی بات نہیں ہے. جو حالات ہیں، صوبائی حالات ایسے ہیں کہ شاید جام صادق کو، جام کمال کو ان لوگوں کے جیسے کی خواہشات ہیں جانا پڑے، لیکن وہ مرکز میں آئے ہیں، مرکزی حالات کچھ اور ہیں، لیکن مرکز خود دامن ٹول ہے. پتہ نہیں کیا صورت بنتی ہے کیا. سر بلوچستان کی اسمبلی کا اجلاس بنانے کا بھی آج فیصلہ شاید ہو گیا. وہ تو ہو جائے گا ساتھ، جب تحریک عدم اعتماد آئے گی تو اسمبلی کا اجلاس تو بلا لیا جائے گا نا. پھر تو وہ تحریک تو پیش کر دی انہوں نے، تو اس لیے وہ تو فوراً اس کے بعد شروع ہو جائے گا اور اجلاس کے نتیجے کے طور پر پھر جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس وقت پروگرام تقریباً آخری مراحل میں ایک اہم ترین موضوع جو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ڈینگی کا موضوع. ڈینگی کی وبا سر اس طرح سے پھیل رہی ہے، 5000 کے قریب مریض جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ڈینگی شروع ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی
اور سری لنکا سے ٹیمیں گائیڈ کرنے، اور بعد میں بتایا گیا کہ پاکستان ان کو گائیڈ لائن دے رہا تھا کہ ان حالات کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آج حکومت وزیر صحت نے کہا جو 5000 بیڈ مخصوص کیے ہیں ہم نے۔ شہباز شریف صاحب نے اس میں بڑا کام کیا تھا جی، لگتا تھا ڈینگی جہاں پھیلتا ہے قابو نہیں آتا، اور شاید یہی لگتا تھا۔ شہباز شریف صبح 7 بجے بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے، اور ان کے 2 سال 3 سال جب اس کا خطرہ رہا ہے، انہوں نے جگہ جگہ جو تھی اس کی پاسبلٹی گنی، کہاں سے آیا، پرانے ٹائر آتے تھے، خیال ہوا کہ لاروا اس میں سے جو اس کے اندر چھپا ہوا یہاں پہنچا ہے، اور فار ایسٹ سے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک جگہ کا ٹائروں کی دکانوں سے لے کر جہاں پانی اکٹھا ہوتا تھا، سارا سال ان کی ٹیمیں خواتین بھی آتے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے گھروں کا پانی کھڑا تو نہیں، گھر کے اندر عورتیں جو ہوتی فریج چیک کرتی تھی کہ فریج کے نیچے جو ٹرے ہوتی ہے اسے پانی تو نہیں کھڑا، کہ لاروا کبھی اور جہاں لاروا ہوتا تھا وہ اسے طلب بھی کرتے تھے، اور کئی جگہ انہوں نے جرمانے بھی کیے۔ جی سر، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس تھا جو مسلسل چلتا رہتا تھا۔ اب اتنے عرصے سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس لیے نہیں، وہ جو دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں جاتی تھیں اور شہر میں سپرے کرتی تھی، وہ اس لیے نہیں کیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بھائی جو بھی اسٹڈی کرنی تھی پاکستان نے اس کے بارے میں، پاکستان کے ڈاکٹروں نے، پاکستان کے سائنٹسٹوں نے، پاکستان کے سوشل ورکرز نے وہ کر لی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ پہلے انہوں نے مچھر تلف کرنے چاہیں، پھر ان کو خیال آیا کہ مچھر نہیں اصل چیز تو لاروا تلف کرنا ہے، اور انہوں نے اس پہ پورا کام کیا، اور پہلے مدد لی فار ایسٹ سے بھی، سری لنکا سے بھی، پھر معلوم ہوا کہ وہ ہم سے مدد مانگتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری ایکسپرٹیز اس میں خاصی بڑھ گئی ہے۔ اب انہوں کچھ بھی نہیں کیا، اب جب پھیل رہا ہے تو کہتے ہیں ہاں ہم نے وہ نہیں کیا، ہم نے یہ جو 3-4 چیزیں گنوا رہے ہیں وہی جو شہباز شریف کرتے رہے۔ تو مانسون کی بارشیں بھی اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہوا کرتی ہیں، اگر بارشیں ہوگی اور جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا تو پھر کیا صورتحال ہوگی سر؟ سوال ہے کہ اگر لاروا موجود ہے تو پھر لاروا مچھر بن جائے گا، اور جب مچھر بن جائے گا تو پھر اس کے ذریعے سے بیماری بھی پھیلتی ہے۔ ٹھیک ہے میر صاحب، اس معاملے پر ہمارے بہت ہی ہونہار رپورٹر ہیں ذوالقرنین رانا، جو ہیلتھ کے معاملات کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، نوجوان رپورٹر ہیں، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود، ان سے جانتے ہیں کہ اسپتالوں کے کیا حالات ہیں اور کیا موقف ہے ان کا اس حوالے سے۔ جی رانا صاحب، کیا صورتحال ہے؟ ڈینگی کا وبا پھیلتی جا رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ صورتحال لاہور کے اسپتالوں کی، پنجاب کے اسپتالوں کی، پاکستان کے اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے، اور ہم کس حد تک اس سے نبٹ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو سجاد میر صاحب، آپ نے بڑی ایک خوبصورت نشاندہی کی ہے شہباز دور کی اور موجودہ حکومت کی، جو کمپیریزن کیا ہے کہ جو ٹیمیں بنائی جاتی تھی وہ گھروں میں لاروا کو چیک کرتی تھی، وہ فریج چیک کرتی تھی، خواتین گھر کے معاملات دیکھتی تھی، پانی کہاں کھڑا ہے اس کو دیکھا جاتا تھا۔ تو بالکل یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو ٹیمیں گزدار کی حکومت میں بنائی گئیں وہ بالکل ایسا کچھ نہیں کر رہی، کہیں پر سپرے جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ اس کی ایک وجہ بڑی کرونا جو ہے وہ اس کو درمیان میں لے آیا جاتا ہے، لیکن جس طریقے سے ٹیمیں بنائی گئی ہیں وہ اس طریقے سے فعال نہیں ہیں۔ وہ جو ماضی میں شہباز دور میں اس طرح سے ڈینگی کو، لاروا کو تلف کیا جاتا تھا اور پانی اور چیزوں کو دیکھا جاتا تھا، تو وہ تو بالکل بھی اس حکومت سے نہیں ہو رہا۔ دوسری بات آپ نے جو کی کہ صورتحال کیا ہے، تو صورتحال پاکستان کی اس وقت ڈینگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے کے پی کی اور پنجاب کی، تو اس کا تو پہلا نمبر ہے، سر فہرست ہیں پشاور اور لاہور بھی۔ روزانہ کی بنیاد پر دونوں شہروں میں 150 سے زائد مریض جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور پنجاب کی اگر خصوصاً بات کی جائے تو آج 24 گھنٹوں کے دوران 4 اموات جو ہیں وہ ہوئی ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق ہے لاہور سے ہے۔ تو صورتحال ہم نے یہ بھی دیکھی ہے کہ 6 روز سے جو ہے وہ اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 2 اموات گزشتہ 6 روز سے جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور اب تک جو ہے وہ پنجاب میں 20 اموات جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکی ہیں۔ اگر ہم صرف اور صرف 1 ماہ پیچھے جائیں تو صرف جو پنجاب میں اموات تھی ان کی تعداد 4 تھی، یعنی کہ 1 ماہ کے دوران 16 اموات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کی صورتحال بھی جو ہے وہ کافی خراب دکھائی دی ہے، یعنی کہ بیڈ جو ہیں وہ بھرے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ سی بی سی مشینیں جو ہیں وہ 1 ماہ پہلے اس طریقے سے نہیں فعال تھیں، لوگوں کو ٹیسٹ جو ہے وہ مہنگے داموں کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر 1 اکتوبر کو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا محکمہ کی جانب سے، اور 90 روپے جو ہے وہ رکھا گیا، اور اب اس کی سہولت جو ہے دستیاب ہے۔ اب اس کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ پنجاب لاہور کے خاص طور پر جتنے ہاسپٹل تھے وہ مکمل بھر چکے تھے، اور ڈاکومنٹیشن میں جو ہے وہ روزانہ
تقریباً 2 سے 3 ہاسپٹل کے خالی بتا دیے جاتے تھے، اور پھر ایکسپو فریز ڈینگی ہاسپٹل جو ہے بنایا گیا جو 280 بیڈ پر جو ہے مشتمل ہے، تو اس میں بھی تعداد جو ہے وہ 100 سے زائد جو ہے وہ جا چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے بخار میں مبتلا میں دکھائی دیتے ہیں۔ ہم فیلڈ میں رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے روزانہ کی بنیاد پہ 2 سے 3 ہاسپٹل وزٹ کرتا ہوں، تو وہاں پر CBC کروانے والے لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے، اور ان کی کنڈیشن جو ہے وہ اس قدر ان کو بخار ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے بیٹھنا محال ہوتا ہے، اور ان کو لائن میں لگا وہ CBC ٹیسٹ جو ہے کروانا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر 2021 میں ڈینگی کی صورتحال دیکھی جائے تو یہ بالکل 2011 جیسی ہے۔ 2019 میں بھی اس طریقے کا ڈینگی نہیں ہمیں دکھائی دیا جو 2021 میں دکھائی دے رہا ہے۔ اگر اسلام آباد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلام آباد میں رواں سال جو ہے وہ 5 اموات جو ہے سامنے آئی ہیں، 10 ڈوز میں 3 لوگ جو ہے وہ اس سے موت کے گھاٹ جو ہے وہ اترے ہیں، اور سچویشن جو ہے وہ 3 شہروں کی اس قدر جو ہے وہ زیادہ ہے، جس میں اسلام آباد، پشاور اور لاہور جو ہے وہ شامل ہے۔ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ زیادہ کیسز جو ہے سامنے آئے ہیں۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں بھی یہ صورتحال ہے، حالانکہ سندھ میں ڈینگی اس طریقے سے نہیں آیا جس طرح سے پنجاب اور KP میں آیا ہے، لیکن گزشتہ 6 روز سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 50 سے زائد جو ڈینگی کے مریض ہیں وہ سندھ میں روزانہ کی بنیاد پہ سامنے آ رہے ہیں، جس میں جو علاقہ ہے گوادر کا کراچی کا اور سکھر کا، وہاں پر تعداد جو ہے وہ زیادہ دیکھنے اچھا ضرور یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اسپتالوں میں کوئی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے؟ نجی اسپتالوں کے حوالے سے یاسمین راشد نے بات کی تھی کہ 5000 بیڈ مختص کیے جا رہے ہیں، تو پورے پنجاب میں 5000 بیڈ جو ہے وہ مختص کیے گئے، وہ بھی کل چیف سیکرٹری کے ساتھ پنجاب جو ہیں بلدار وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بلدار، ان کی قیادت میں ایک سیمینار ہوا، اجلاس ہوا تو وہ چیزیں جو ہے سامنے بیڈ کی تعداد بڑھائی دی گئی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج ایک نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے کہ تمام ہاسپٹل میں 25 بیڈ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور 40 جو بیڈ ہیں وہ صرف ہاسپٹل کو دیے گئے ہیں۔ صورتحال اب وہ اگر اس وقت ہم سچویشن کی بات کریں تو وہ بھی بیڈ بھر چکے ہیں۔ ٹھیک بات وہ ہاسپٹل میں دکھائی دیتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ محکمہ صحت سے بالکل بھی جو ہے وہ ڈینگی کنٹرول نہیں ہو رہا، اور اگر ہماری یاسمین راشد سے 2 سے 3 بار ایک ہفتے میں ملاقات ہوئی ہے تو وہ صرف یہ بات کرتی دکھائی دیتی ہے کہ ہیلتھ ایمرجنسی جو ہے نافذ کی گئی ہے، ڈینگی سے صرف بچے اگلے 1-1.5 ماہ جو ہے وہ الارمنگ سچویشن ہے، یعنی کہ وہ بھی یہ بات کرتی دکھائی دیتی ہے کہ جیسے ہمیں سائیکل کو جو ہے گزارنا ہے، 1.5 مہینے جتنے کے حصے میں آنے انہوں نے بوجھ بننا ہے، جیسے بھی بننا ہے، اس کا بعد ہم نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بھئی ہم 1.5 ماہ کے اندر کیسز میں پریونٹیو نہیں ہے، تدارک نہیں کر رہے، علاج کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ رحم کرے جی سب پر، اس قوم پر وقت ہمارے پاس اتنا انشاءاللہ آپ سے مشکل ہو جاتا ہے۔ بات چیت کرتے رہیں گے۔ جی میر صاحب، ہیلتھ کارڈ تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے نا جی، مچھر تو ہیلتھ کارڈ نہیں دیکھتا، وہ ڈینگی کا مچھر جو ہے وہ کاٹتا ہے تو ہیلتھ کارڈ نہیں دیکھتا۔ ابھی پنجاب میں وہ آیا بھی، وہ خود بھی بیمار ہیں، کیا اس کیپیسٹی میں ہے کہ وہ اس سارے معاملات کو دیکھ سکے؟ یاسمین راشد بہت آنیسٹ، بلی مانس اور کمپیٹنٹ بھی ہے، وہ سب باتیں ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے، لیکن وہ تحریک انصاف میں اگر 2-2.5 لوگ ہیں تو ان میں سے وہ ایک ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پاس وسائل ہوں گے، آپ کی حکومت کی پالیسی ہوگی تو کچھ کریں گے نا۔ وہ آپ مشکل ہو گیا تھا آپ کو سنبھالنا کورونا کا ہی، ڈینگی کا آپ یہی نہیں ہے، سسٹم آپ نے تباہ کر دیا، جو ورکر آپ نے تحریک انصاف کے لگا دیے ہوں گے وہ کام ہی نہیں کرتے ہوں گے، کیا کیا جائے اس کا؟ صحیح، اس میں یاسمین راشد کچھ نہیں کر سکتی بیچاری۔ بہت شکریہ میر صاحب، آج کے پروگرام میں آپ نے مختلف موضوعات پر بات سنی۔ ڈینگی کا مسئلہ سر اٹھا رہا، اگر اسے اس وقت کنٹرول کر لیا جائے تو شاید بہت ساری جو ہے وہ مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سجاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔